بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو ہے یہ سبق جو ہے 5ویں جماعت کے لیے ہیں، اور ہم نے بہارستانی اردو سے آپ کا ایک جو سبق تھا جس کو ہم نے ابھی تک 2 پارٹس پڑھے، 2 پارٹس یعنی 2 حصے ہم نے پڑھے۔ دوستی کا سبق ہے، تو 2 ویڈیوز میں ہم نے اس سبق کو ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ آج ہم اس کے جو سوالات ہے وہی ہم پڑھنے والے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ سبق ٹھیک طرح سے پڑھا ہوگا، اور یہ ویڈیوز 2 اس کے بارے میں جو میں نے ڈالے وہ آپ نے دیکھ لیے ہوں گے۔ تو اس ویڈیوز کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی ہچکچاہٹ، کوئی مشکلات نہیں ہوگی ان سوالات کا جوابات دینے میں۔ تو امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی ہم سوال پوچھیں گے یا کریں گے تو آپ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اس کے جواب دینے میں۔ لیکن اس سے پہلے اس سبق پر ایک اور سرسری نظر ڈالیں گے کہ اس سبق کا مفہوم تھا کہ دوستی یعنی دوست کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیشہ انتخاب کرنا چاہیے اس دوست کا جو مطلبی نہ ہو، جو مشکلات میں ایک تو مطلبی نہ ہو، اور دوسرا وہ جو مشکلات میں کام آئے، مصیبت میں کام آئے۔ جیسا کہ ندیم نے احمد کو چنا تھا ایک اچھا دوست، لیکن بعد میں وہ ایک لالچی دوست، مطلبی دوست نکلا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ احمد اور ندیم جب وہاں پہ پہلگام پہ ایکسکرشن کے لیے گئے تو جنگل میں انہیں ایک شیر یا رچھ ملا جو ان کی طرف آ رہا تھا، اور ندیم کو پیڑ پہ چڑھنا آیا تھا، اور احمد کو پیڑ پہ چڑھنا آیا تھا۔ ندیم بیچارہ اسی طرح نیچے ہی پرساری حال رہا۔ وہ تو اس کی خوش قسمتی تھی، اس نے اپنی جان بچائی کس طریقے سے۔ لیکن اس جان بچنے کے بعد اس کو یہ پتہ چلا کہ ایک دوست جو ہے کس طریقے کا کیا ہونا چاہیے۔ تو بعد میں اس نے ندیم احمد کو بھی بتایا کہ دوست رچھ میرے کان میں کہہ رہا تھا، حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا تھا، اس کے رچھ اس کے کان میں نہیں کہہ رہا تھا، بلکہ سونگ رہا تھا۔ لیکن ایک بات وہاں تک انہیں پہنچائی ندیم احمد تک کہ دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔ تو جی ہاں پیارے بچوں، اس کو دوست چن لینا چاہیے جو مصیبت میں کام آئے، جو مشکلات میں کام آئے۔ ایسا احمد نے نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی ہی جان بچائی اور اس کو پرسانی حال چھوڑ دیا گیا۔ بہرحال تو آج ہمیں اسی سبق کا تیسرا حصہ ہمیں 3rd پارٹ پڑھنا ہے، اور تیسرے حصے میں ہم سوالات کریں گے، اور آپ بھی ٹھیک طرح سے، مجھے امید ہے کہ آپ ان کا جوابات آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ کے بالکل زبان پہ ہوگا۔ تو لیکن یہاں پہ پھر بھی میں تھوڑا سا آپ کو انسٹرکشنز دوں گا، تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا، جس سے اور بھی آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو نکالیے اور پیج نمبر 38 نکالیے، صفحہ نمبر 38۔ تو پہلا سوال جو ہے ہمارا یہاں پہ، لڑکے ایکسکرشن کے لیے کہاں گئے؟ یہ تو ہم نے پڑھا تھا۔ جی ہاں، مجھے امید ہے کہ آپ کی زبان پہ اس کا جواب ہوگا، مجھے لگ رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم لکھنے کی کوشش کریں گے، کس طرح سے ہم لکھیں گے اس کو۔ تو پہلے سوال کا جو جواب ہے، لڑکے ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس کا جواب ہم لکھیں گے، لڑکے ایکسکرشن کے لیے پہلگام گئے تھے۔ تو دوسرا سوال یہاں پہ ہے، پہلگام کیوں مشہور ہے؟ جی ہاں، یہ بھی ہمیں اس سبق میں پڑھنے کو ملا کہ پہلگام اکثر لوگ کیوں ایکسکرشن کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ ایک صحت افزا مقام ہے، اور سیلانی زیادہ سے زیادہ وہیں پہ جانا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی لیے اس کا جواب ہم لکھیں گے، پہلگام کشمیر کا ایک صحت افزا مقام ہے، اس لیے یہ مشہور ہے۔ یعنی صحت افزا مقام کو ایسے سمجھے کہ وہاں کا فضا، وہاں کا جو آب و ہوا بالکل کلیئر ہے، تو وہ آلودہ نہیں ہے، تو لوگ ایسی جگہوں پہ پسند جانا کرتے ہیں۔ تو تیسرا سوال ہے یہاں پہ، احمد نے رچھ کو دیکھ کر کیا کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور یاد بھی ہوگا، اپنی زبان پہ بھی ہوگا۔ لکھنے کی کوشش اس طرح کریں گے، احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً جھٹک دیا اور پھرتی سے ایک پیڑ پر چڑھ گیا۔ تو اس طریقے سے ہم لکھیں گے۔
تو لاسٹ سوال جو ہے، ندیم کو احمد کے کس عمل سے دکھ پہنچا؟ جی ہاں پیارے بچوں، یہی یہاں پہ اس چیپٹر کا جو اس باب کا اس سبق کا نچوڑ ہے کہ کس بات پہ دکھ ہوا اس کو۔ ندیم کو احمد یہاں پر احمد لکھیں گے، ندیم کو احمد کی بے وفائی سے دکھ پہنچا، یعنی جو اس نے بے وفائی کی، ایک دوست ہو کر اس نے دشمنی کا رول نبھایا، وفادار دوست نہیں نکلا، تو احمد کو ندیم کو اسی بات پر دکھ ہوا کہ اس نے بے وفائی عین وقت پہ اس نے بے وفائی کی۔ تو یہ تھے کچھ سوالات، ہمارے 4 سوالات تھے، ان کو ہم اسی طریقے سے ان کا جواب لکھیں گے تو یاد بھی کریں گے۔ تو آگے دیکھتے ہیں، جو اگلا سوال ہے، ذیل کے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب جو محاورے ہیں ان کا ہم استعمال کریں گے کہ کس طرح سے ان جو محاورے اس جو سبق میں آئے، ہم اسی طریقے سے اس کو استعمال میں لائیں گے۔ یہ محاوروں کو کیسے استعمال کریں گے، تو یہاں پہ ہے، استاد مثالوں سے بچوں کو محاورے کے معنی سمجھائے۔ معنی بھی لکھ رہے ہیں، اس کے معنی بھی لکھیں گے، کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں پہ 3 محاورے ہیں، ان کا ہم استعمال کریں گے اور معنی بھی لکھیں گے۔ دیکھو، پھولے نہ سمانا، ایک جان دو قالب، جان میں جان آنا، یہ 3 محاورے جو ہیں ہم آسانی سے ہم اس کو لکھ سکیں گے۔ ایسے ہم 3 کالم بنائیں گے اور ایک میں لکھیں گے محاورات، اور دوسرے میں لکھیں گے معنی، اور تیسرے میں لکھیں گے جملے۔ تو محاورات کے نیچے جو محاورے وہاں پہ دیے گئے ہیں وہی ہم لکھیں گے۔ پھولے نہ سمانا، یعنی اس کا یہ کیا، اس کو ہم پہلے اس کا معنی لکھیں گے کہ کس طرح اس کا معنی کیا ہے۔ پھولے نہ سمانا، بہت خوش ہونا، یعنی بہت خوش ہونا۔ اب ہم استعمال کریں گے اس کو، بچوں کو جب ایکسکرشن کی اطلاع ملی تو وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے۔ تو یہ ہم اسی طریقے سے ہم استعمال کریں گے، یعنی جب بچوں کو پتہ چلا کہ ہمیں ایکسکرشن جانا ہے، وہ خوشی سے جھول اٹھے، یعنی بہت خوش ہو گئے، خوشی سے پھولے نہ سمائے، بہت خوش ہوئے۔ تو دوسرا ہے ایک جان دو قالب، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ایک جان دو جسم۔ جیسے وہ احمد اور ندیم تھے، وہ تو 2 جسم تھے، لیکن پہلے جو دوستی تھی، ندیم کو لگ رہا تھا کہ ہم ایک جان 2 جسم ہے، یعنی جان ایک ہی ہے، ہمارا سوچ ایک ہی ہے، ہمارا کام ایک ہی ہے، ہمارا خون ایک ہی ہے، لیکن اسی کو ہم کہیں گے ایک جان 2 جسم۔ احمد اور ندیم ایک جان 2 قالب تھے، یعنی ایک جان 2 قالب، ایک جان 2 جسم تھے۔ تو تیسرا محاورہ ہے یہاں پہ جان میں جان آنا، جان میں جان آنا، یہ محاورہ، اس کا معنی ہے اطمینان ہونا، تسلی ہونا۔ کوئی کام جب ہو جاتا ہے، جو مشکل کام جو ہوتا ہے، یا ہم کہیں پہ بچ نکلتے ہیں، کسی ایسے حالات سے ہم بچ نکلتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جان میں جان آ گئی۔ تو جیسے کہ ندیم رچھ سے بچ نکلا تو اس نے یہ کہا کہ جان میں جان آ گئی۔ تو ندیم نے جب رچھ کو جاتے ہوئے دیکھا تو اس کی جان میں جان آ گئی، یعنی اس کو اب اطمینان ہوا، تسلی ہوئی کہ اب ہم بچ گئے۔ تو پیارے بچوں، یہ آج کا جو سبق ہے، کیسا لگا یہ سبق، مجھے لکھ لیجئے واپس۔ تو یہ جو سوالات ہے، یہ جو میں نے بتائے اوپر سے، یہ تو منو ان اسی طرح اپنے نوٹ کاپی پہ لکھنا۔ تو آگے ہم جو اس کے جو باقی کچھ ہے، اپنے دوست کے نام 5 جملے لکھے، یہ بھی ہم لکھیں گے۔ تو یہ جو یہاں پہ خالی جگہ ہیں، یہاں پہ احمد اور ندیم ڈیش ڈیش تھے، دوست تھے، اس کو ہم دوست لکھیں گے۔ پہلگام کشمیر کا ایک ڈیش ڈیش مقام ہے، صحت افزا مقام ہے، اس کو ہم ایسے لکھیں گے۔ احمد نے ندیم کا ہاتھ فوراً چھوڑ جھٹک دیا، یہ لکھیں گے اس کے خالی جگہوں میں۔ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے، شاباش، یہ ہم یہاں پہ لکھیں گے۔ تو یہاں تک ہم ان سوالات کو ہم لکھیں گے، اور آگے جو اپنے دوست کے مطلب 5 جملے لکھیں گے، اگلی ویڈیو میں ہم وہ بھی کریں گے۔ اور مثال دے کر الفاظ بنائیے، یہ جو بے بسی، بے خودی ایسے ہی لکھنا، بے حسی، بے دردی، بے جگری، بے کسی، یہ بھی لکھیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اور آگے جو فعل ہے، گرامر کے لحاظ سے جو فعل کا معاملہ ہے، فعل کس کو کہتے ہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ دوسرا سبق سٹارٹ کریں گے۔ فی الحال جو آج ہم نے یہاں تک پڑھا، اس کو ہم اپنی نوٹ کاپی پہ لکھیں گے اور یاد بھی کریں گے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔